بیماریاں دور کرنے والا کون؟ رب العزت کی قسم، میں نے کسی جاندار کو، کسی پرندے کو، کسی چرندے کو، کسی جانور کو مزاروں سے، درختوں سے، حیوانوں سے، پانی سے، آگ سے مانگتا ہوا نہیں دیکھا۔ سب کی بات بنتی ہے، سب کی مراد پوری ہوتی ہے، اس کے کرم سے پھر تیری کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ تو کرم کرنے والا ہے، تجھے ابھی تک مانگنا نہیں آیا۔ تو ادھر بھٹک رہا ہے، ادھر بھٹک رہا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ بھی اقبال ہے، یہ بھی اقبال ہے۔ بڑا دانش مند بنا پھرتا ہے۔ میں نے ناسا میں سائنسدانوں سے کہا تھا کہ تم نے اپولو بھی اڑائے، ڈسکوریاں بھی اڑائی نا، سیٹلائٹ سسٹم بھی بنایا، کمپیوٹرائزڈ چیزیں بھی سامنے لائے ہو، جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کو تم نے متعارف کرایا ہے، لیکن تم ایک پرندہ ہے، وہ درخت کے ایک ٹہنی پر گھونسلہ بناتا ہے، اس جیسا گھونسلہ بنا کے دکھاؤ۔ بڑے دانشور بنے پھرتے ہو، لیکن پلاسٹک کی تاروں سے نہیں، نیچرل وہ جو ریشے ڈھونڈ کر لاتا ہے اسی طرح کا ریشہ ڈھونڈو، پھر اس ایک ریشے کے ساتھ نیچے گھونسلہ بناؤ اور اس گھونسلے کے اندر اسی کا طرح کا بیڈ روم سجاؤ۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ نرم و نازک پروں کو جمع کرتا ہے۔ آپ یقین کریں آپ کا جدید سے جدید بیڈ روم بھی اس کی نرمی اور گرمی کا مقابلہ نہ کر پائے۔ وہ تار پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا ہے، اس ایک تار کے ساتھ اس کا گھر لٹکتا ہے، طوفانوں میں جھولتا ہے، آندھیوں میں جھولتا ہے، ٹوٹ کے گرتا نہیں ہے۔ آج تک کسی نے اس کو گرتا ہوا نہیں دیکھا۔ تم کتنے دانشور ہو، کتنے عقل۔ چیونٹی، دو اللہ کی مخلوق میں دو چیزیں ہیں جو کھانے کو ذخیرہ کرتے ہیں، باقی کوئی نہیں کرتا۔ باقی ساری مخلوق کا یقین ہے، بلیو ہے، جس نے آج کھلایا وہی کل بھی کھلائے گا۔ ایک انسان جمع کرتا ہے اور دوسری چیونٹیاں جمع کرتی ہیں۔ چیونٹی گندم کے دانے کو دو ٹکڑے کر کے رکھتی ہے تاکہ نمی میں یا اگنے کے زمانہ میں یہ اگ نہ سکے، دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ لیکن اگر دھنیا اس کو سوکھا ہوا مل جائے، دھنیا کے دانے، تو اس کو دو ٹکڑے نہیں کرتی، چار کرتی ہے، کیونکہ اگر دھنیا کو دو ٹکڑے کیا جائے تو وہ پھر بھی اگتا ہے۔ اس کی جو روئیدگی کی صلاحیت ہے، اگنے کی صلاحیت ہے، وہ باقی رہتی ہے اگر دو ٹکڑے کیا جائے۔ اس کو دو ٹکڑے کرنے کے بجائے وہ چار ٹکڑے کرتی ہے۔ کس پروفیسر نے اس کو یہ بات سمجھائی؟ کس مفتی نے اس کو یہ بات سمجھائی؟ کس فقیہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی؟ قرآن پاک نے فرمایا اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ہم نے مکھی کے دل میں بات ڈال دی، درختوں اور پہاڑوں کے کونوں میں اپنا گھر بنا، پھر پھولوں سے رس چوس کر آ۔ پھولوں کا رس تو کڑوا ہے، پھولوں کا رس تو کڑوا ہے، لیکن تو چوس کر آ، ہم پر اعتماد کر، ہم اسے اتنا میٹھا بنائیں گے کہ اس جیسی میٹھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ کرم کس کا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیٹ بھر کے سونے والوں ذرا اس کی بھی فکر کرو، ہاں اس کی بھی فکر کرو۔ سارا خیال اسی طرف دے بیٹھے ہو
مار کھا رہے ہو، نقصان اٹھا رہے ہو، خطرات میں گھرے ہوئے ہو، پھر کہتا ہوں، پہلے کہہ چکا ہوں، کچھ دوست بعد میں آئے ہیں، شاید جگہ نہیں ملی، کھڑے ہوئے ہیں، مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے انہیں دیکھ کر۔ کوئی لیڈر، کوئی پارٹی تمہاری بگڑی نہیں بنائے گی، ان کا اپنا گھر بھرے گا تو تمہارے لیے کچھ بچے گا۔ تمہاری بگڑی صرف اس سے بنے گی، اس سے پیار کر لو، وہ نسخہ اپنے دل میں بٹھاؤ جو فاران کی بلندی سے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ انسانیت پر سب سے بڑا احسان رحمت عالم کا یہی ہے۔ پلازے نہیں بنائے، برج نہیں بنائے، بموں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میزائلوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محمد عربی کی رحمت للعالمین سے اگر کوئی یہ توقع کرے کہ ہمیں میزائل اور بم ملیں گے، نہیں ہو سکتا۔ محمد آگ بجھانے آیا ہے، آگ لگانے نہیں آیا۔ محمد انسانیت کو برباد کرنے نہیں آیا، آباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو قیمتی بنایا۔ آپ کی پروڈکشن انسانیت ہے، انسانیت ہے رحمت عالم کی پروڈکشن۔ اگر کوئی کمپیئر کرنا چاہتا ہے، کمان ابو بکر کی مثال لائے، کوئی فاروق اعظم کی مثال لائے، کوئی عثمان ابن عفان کی مثال لائے، محمد عربی کے حیدر کرار کی مثال لائے، محمد عربی کے دامن میں کھیلنے والے حسن حسین کی مثال لائے، خالد بن ولید کی مثال لائے۔ محمد انسانیت گر ہے، محمد نے انسانیت کو قیمتی بنایا۔ اور قیمتی کس نسخے سے بنایا؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اذکروا اللہ، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، موسموں کا پابند نہیں، موسم اس کے پابند ہیں۔ یہ موسموں کے ساتھ نہیں چلتا، موسموں کو اپنے ساتھ چلاتا ہے۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، کس کے لیے اللہ کو ناراض کرتے پھرتے ہو؟ مال کے لیے، اولاد کے لیے، برادری کے لیے۔ یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، بے شک اللہ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، یہ تو خیالی بت خانہ ہے،
جو تو نے سجا رکھا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مفادات مارکیٹ لگی ہوئی ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ سینٹ کی ممبرشپ کیوں قبول نہیں کرتے، پارلیمنٹ میں آ کر کام کریں نا۔ میں نے کہا بہت موجود ہے، میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں مجھے اسی میں کامیابی نظر آتی ہے، اس پہ مطمئن ہوں، اس کا شکر گزار ہوں۔ ان ہاتھوں پر ہزاروں انسان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ فرمائیے اس کے مقابلے کی کوئی اور نعمت ہے تو میں وہ قبول کر لوں، اس کے مقابلے کا کوئی اور میدان ہے تو میں اس پہ چل پڑوں۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ سچ بتانا، جو اندر ہو وہ بھی، جو باہر ہے وہ بھی، جو بیٹھے ہیں وہ بھی، جو کھڑے ہیں وہ بھی، جو اوپر پڑے ہیں وہ بھی۔ کچھ زندگی کا احساس ہوا کہ نہیں؟ بھوکے کو کچھ غذا ملی کہ نہیں؟ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، اگر آپ اس کو زندگی بھر کے لیے اختیار کر لیں تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه۔ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من المستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ فلسطین، عراق، افغانستان اور کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ ہمارے وطن پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ ہمارے وطن کو تمام شرور سے محفوظ فرما، ساری خیر سے ہمکنار فرما۔ اپنے تمام بیمار بندوں کو جنہوں نے خاص طور پر دعا کے لیے کہا اندرون و بیرون ملک، یا اللہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہم بھی بیمار ہیں، یا اللہ ہمیں بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ اپنی بندگی سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہمیں عزت عطا فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ اور محسنین کو اے اللہ اپنی جوار رحمت میں دائمی بسیرہ عطا فرما۔ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، دور دراز سے جو دوست تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے، اس دنیا کے فریب سے بچائے،
نفس کے دھوکے سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، آپ کے دل کی دنیا کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آباد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔